بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدا علیہ السلام غریباً وسیعود کما بدان غریباً فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ اجنبی تھا، اور پہلے کی طرح دوبارہ پھر یہ اجنبی ہو جائے گا۔ بس خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، یعنی جب دین ابتداءً جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے عرب میں دین پھیلانا شروع کیا تو کس طرح اجنبی تھا۔ مکے کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ کہتے تھے، ابراہیمی کہتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی کہلائے جاتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ان کے اندر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھیں۔ وہ شرک وہ کرتے تھے، بت پرستی وہ کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہ ساری بھی چیزیں ان کے اندر تھیں۔ زکوٰۃ دین کا، نماز کا نام ہی نہیں تھا ان کے ہاں، عجیب قسم کا دین تھا بنایا ہوا۔ اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دین بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو، تو یہ ایک اجنبی بات تھی۔ پورے عرب کے اندر کفر و شرک اور بت پرستی، وہاں ایک بندہ یہ کہے جی ایک اللہ کی عبادت کرو تو اجنبی ہو گیا۔ اب جو بندے اس کو مانیں گے وہ بھی اجنبی ہوتے چلے جاؤ ہو گئے تھے۔ کفار مکہ نے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا، سب کو اجنبی بنا دیا تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان قریب یہ دین پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج ہمارے دور میں ہم دیکھیں کہ ہم خیراتیں بڑی کرتے ہیں، میڑوں پہ، پیروں پہ، ان کے لنگروں میں بڑا کچھ دیتے ہیں، لیکن پوچھو زکوٰۃ بھی دیتے ہو؟ زکوٰۃ نام کا نشان ہی کوئی نہیں۔ رنگ برنگی ٹوپیاں، رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگے جھنڈے، ہر ایک نے اپنا ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اور پوچھو تو دین، نماز کا نام ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ایک آدھ نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اور بھی دیکھیے وہ بھی ایسی ہوگی۔ پر ایفائے عہد کرنا یہ دین کا تھا، حصہ تھا۔ وعدہ خلافی کرنے کو آج کیسا سمجھا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بندہ کھڑے پیر پہ مکر جاتا ہے۔ امانت میں خیانت کس طرح ہو گئی ہے، بد نظری کس طرح ہو گئی ہے، جھوٹ تو ایسا ہو گیا کہ نشان ہی کوئی نہیں۔ اب جھوٹ نہ بولنا دین تھا، جھوٹ بولنا بے دینی تھی، تو جھوٹ کس طرح عام ہو گیا ہے، تو دین، اصل جو دین تھا وہ اجنبی ہو گیا۔ اگر کسی دفتر میں، کسی محکمے میں ایک بندہ نیک آدمی ہے، وہ رشوت نہیں لینا چاہتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ اپنی ڈیوٹی پوری دیتا ہے، تو وہ پورے محکمے میں اس کو بدنام کرتے ہیں، اور آگے بڑا حاجی، اے نمازی، اور بڑے جن کو حرام نہ ملے تو وہ اس کو تبادلے کرا دیتے ہیں، کبھی وہاں پھینک دیا، کبھی وہاں پھینک دیا۔ اس محکمے میں اس نیک بندے کا جینا ہی مصیبت ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اجنبی دین ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ دین جس کو آج ہم نے زندہ کرنا ہے۔ اسی طرح داڑیاں تو رکھ لیتے ہیں، بڑی داڑیاں رکھ، چوروں ڈاکوؤں نے بھی، قاتلوں نے بھی۔ ہمارے ہاں ایک میں نے دیکھا تھا ادھر، وہ اتنی بڑی بڑی داڑھی اس کی، اور صبح تہجد کے وقت مسجد میں آتا تھا، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے۔ پھر میں بچے پڑھاتا، وہ صبح 8-9 بجے تک مسجد میں بیٹھتا، 9 بجے نکل کے جاتا۔ وہ 1 مہینہ وہاں دیکھتے رہے ہم۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ چوک میں وہاں گیا ہے، تو وہاں پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ 100 قتل کیے ہوئے ہیں، اور ڈاکے پتہ نہیں کتنے اس پہ۔ تو یہ ہے ہمارا دین آج۔ تو اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور آخر میں اس آج کے دور کا نام لے کے فرمایا وہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دور میں، آج کے دور میں اس دین پر چلیں گے، ایفائے عہد کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، دوسرے کا حق نہیں ماریں گے، 5 وقت کی پابندی سے نماز بھی پڑھیں گے، دوسرے کا خیر خواہی کریں گے، ہمدردی کریں گے۔ ایسے لوگ ان کا ملتے ہی نہیں ہیں۔ کہاں ہیں دیندار؟